سردیوں کی آمد ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی لے کر آیا ہوں، لاہوری چرگے کی ریسیپی۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیف وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کوکنگ ٹریک۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں کے لیے لاہوری چرگا بنانے والا ہوں جو بہت ہی مزیدار بنے گا۔ آپ نے اسے اسی طرح فالو کرنا ہے۔ آج جس طرح سے میں آج آپ کو بتاؤں گا، یہ ریسیپی آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملنے والی بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چکن آپ نے کتنا لینا ہے، کس طرح سے اسے جو ہے روسٹ اور اسٹیم کرنا ہے۔ ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ریسیپی کو۔ سب سے پہلے تو آپ نے چکن لے لینی ہے۔ چکن میں نے لی ہے 1400 گرام، اس کا ویٹ ہے، اور اچھی طرح سے واش کر لیا سرکے سے۔ سرکے میں ہم نے کچھ دیر چھوڑا، اس کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اسے دھو لیا۔ فیٹ جو ہم نے اچھی طرح سے سارا ریموو کر دیا، اور اپنے کٹس لگا لینے۔ کٹس جو ہے آپ نے اس طرح سے تھوڑے سے ڈیپ لگانے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ٹیسٹ ہے ہمیں اندر تک آ جائے۔ اس طرح سے ہم نے دونوں سائیڈوں سے چیسٹ پیس پر کٹس لگا لینے ہیں، اور لیگز پر بھی ہم نے اس طرح سے کٹس لگانے ہیں۔ جوائنٹس پر آپ نے لازمی کٹ لگانے ہیں اس طرح سے، اور بیک سائڈ پر بھی ہم کٹ لگا لیں گے تھائی کے پیس پر۔ اکثر عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ جوائنٹس پر کٹس نہیں لگاتے تو اندر تھوڑا سا بلڈ رہ جاتا ہے، اور اندر جوائنٹ کے پاس سے چکن لازمی آپ کا کچا رہ جائے گا اگر آپ کٹس نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے بھی آپ نے اسی طرح سے کٹس لگا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ کٹس ہمارے لگ چکے ہیں۔ اب ہم نے اس میں مسالہ کس طرح سے لگانا ہے۔ کوئی بھی آپ نے برتن لے لینا ہے، اس میں آپ نے مسالے ڈال دینے ہیں۔ 1.5 ٹیبل اسپون کٹی مرچیں، 1/2 ٹیبل اسپون کشمیری لال مرچ، کالی مرچی 1/2 ٹیبل اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون آپ نے شامل کر دینا ہے، اور پیپریکا پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہلدی ہم نے 1 ٹی اسپون لے لی ہے، زیرہ 1/2 ٹی اسپون، نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجیے گا۔ میں نے 1/2 ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے، اور 2 ٹیبل اسپون سویا سوس اس میں ایڈ کر دیجیے گا۔ لیمن جوس آپ نے 2 لیمن لے لینا ہے، ان کا رس نکال لینا ہے، اور ادرک لہسن 1 ٹیبل اسپون آپ نے شامل کر دینا ہے۔ میں نے یہ کوٹ لیا تھا، اور اس میں ہم نے فوڈ کلر آپ نے لازمی شامل کر لینا ہے، کیونکہ چرگے کا کلر جو ہے تھوڑا ریڈ ہوتا ہے، تو وہ لازمی شامل کر لیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو بے شک آپ جو ہے زردہ کلر شامل کر لیجیے گا، ریڈ فوڈ کلر، ایک بہت ہی پیارا لک آ جاتا ہے چرگے کا۔ تھوڑا سا ہم نے پانی ایڈ کر لینا ہے، اس کے بعد ہم نے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اس طرح سے ہم نے مکسنگ کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسے چکن پر اپلائی کرنا ہے۔ مکسنگ ہماری اچھی ہو چکی ہے۔ اب ہم نے چکن کو جو کڑھائی میں رکھ لیا ہے، اور اب ہم نے اس میں مسالہ لگا لینا ہے۔ ہاتھ سے ہی آپ نے مسالہ لگانا ہے اس پہ اچھی طرح سے۔ جو ہم نے کٹس لگائے ہیں، ان کٹس کے اندر آپ نے مسالہ لگانا ہے، تاکہ جو ٹیسٹ ہے ہمارا اندر تک آ جائے گا۔ اور چکن لیتے ہوئے آپ نے یہ خیال لازمی کرنا ہے کہ جو چکن آپ کو دے گا وہ فوراً سے کیا کرتا ہے کہ چکن کے جو لیگ پیسز ہیں انہیں کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے چکن کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لیگ پیس جو ہیں وہ نہیں آپ سے سنبھلیں گے۔ تو اس لیے آپ نے چکن والے کو پہلے یہ کہنا ہے کہ آپ نے چکن کے لیگ پیس کو نہیں توڑنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسالہ ہمارا لگ چکا ہے۔ اب ہم نے اسے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میرینیشن ہو جائے گی اچھے سے۔ تو اس کے بعد ہم نے کوکر ایک لے لینا ہے، یا کوئی بھی، اگر آپ کے پاس کوکر نہیں ہے تو کوئی بھی آپ ایک بڑا بھگونا لے لیجئے گا۔ اس میں 2 کپ پانی میں ایڈ کروں گا۔ پانی میں نے شامل کر دیا۔ اب میں نے اس میں اسٹیمر رکھ دینا ہے۔ اسٹیمر رکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ نے کوئی بھی فائل وغیرہ نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ چکن آپ نے اس پہ رکھ دینا۔ اگر ہم اس پہ فائل لگائیں گے تو پانی جو ہے چرگے کا وہ چرگے میں ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پانی آپ نے اس کا بالکل جو ہے نکلنے دینا ہے۔ فائل کوئی بھی نہیں لگانی۔ کیا ہوتا ہے، میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بٹر پیپر یا فائلز لگا لیتے ہیں، ایلومینیم فائل،
تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا اور ہم نے اسے کور کر دینا ہے. کور آپ نے اچھے سے کر لینا ہے اور سیٹی ہم نے لگا دینی ہے. تقریباً 3 سے 4 منٹ ہمیں لگیں گے پریشر آنے تک، اور اس کے بعد ہم نے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، 15 منٹ تک ہم کوک کریں گے کوکر میں. تو چلیے ہم اسے رکھ دیتے ہیں چولہے پر. 15 منٹ سے زیادہ آپ کو چکن کو کوکر میں نہیں رکھنا. اگر 15 منٹ سے زیادہ آپ رکھیں گے تو آپ کو چکن کو نکالنا بھی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں ہماری چکن بالکل تیار ہو چکی ہے. کوکر کا جو پریشر ہے ہم نے ریلیز کر دیا. اس کے بعد ہم نے اوپن کر لیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا چرگا ہمارا تیار ہو چکا ہے. اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے ہمارے ساتھ رہ کر دیکھنا ہے. تو ہم باہر نکال لیتے ہیں. پہلے کوکر سے اچھی طرح سے اسٹیم کو نکلنے دیں، اس کے بعد آپ نے چرگے کو باہر نکالنا ہے. تو ہم نے اپنے چرگے کو باہر نکال لیا ہے. اب ہم نے اسے فرائی کس طرح سے کرنا ہے. ایک فرائی پین میں آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے. فرائی پین میں کر لیں یا پھر بے شک آپ کڑھائی میں چاہیں تو کر لیجئے گا. اس طرح سے میں نے اس کے 2 پیس کر لیے ہیں تاکہ فرائی کرنے میں آسانی ہو. تھوڑے سے آئل میں آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ مسالہ جو اوپر ہے اس کا وہ اچھی طرح سے پک جائے. ٹھیک ہے، چکن ہماری بالکل ٹینڈر ہو چکی ہے. آپ نے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے جو ہے فرائی کرنا ہے. اب میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دوں گا. اس طرح سے آپ نے آہستہ سے، چکن آپ کا ٹوٹنا نہیں چاہیے. 15 منٹ سے زیادہ اگر آپ اسے اسٹیم کر لیں گے تو یہ چیز آپ نہیں کر سکیں گے، پھر چکن آپ کا بالکل ٹوٹ جائے گا. اس طرح سے آپ نے ایک اچھا سا کلر دے لینا ہے. اگر آپ چرگے کو فرائی نہیں کرتے تو مسالوں کا ایک کچا پن ہے جو وہ آپ کو کھانے میں آئے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرائی تھوڑا سا لازمی کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا فرائی چرگا ہو چکا ہے. اب آپ نے کوئی بھی ایک ڈش لے لینی ہے اور اس میں چرگے کو ڈش آؤٹ کرنا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لک ہے اور مسالے ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں. ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوگا. اس ریسیپی کو آپ نے اسی طرح سے فالو کرنا ہے. مکمل میجرمنٹس میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو نمک صرف آپ نے اپنے حساب سے لینا ہے، باقی آپ مسالے سب اسی طرح سے لے لیجئے گا تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ کا چرگا بنے گا. اب ہم نے تھوڑی گارنش کر دینی ہے اس طرح سے. تو یہاں ہمارا چرگا بن کر بالکل تیار ہو چکا ہے. فائنل لک دوستو آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے. ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھا کریں اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.